بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے کنایا کا بیان۔ الکنایۃ لفظ اطلقا، کنایا ایسا لفظ ہے جو بولا جاتا ہے وارید بھی لازم و معنی ہو، اور اس سے لازم معنی مراد لیا جاتا ہے۔ نہیں وہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے، ان الفاظ سے ایک اور معنی ہوتا ہے جو ان لفظوں کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ تو ما جواز ارادت ذالک المعنی، لیکن ساتھ ہی یہ معنی مراد لینا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو جو لفظ جو معنی ہم مراد لے رہے ہوتے ہیں، اس معنی کو ہم کہتے ہیں مکنی عنہ، المکنی عنہ۔ تو تنقسم الکنایا تو بے اعتبار المکنی عنہ ثلاثت اقسام، تو کنایا مکنی عنہ کے اعتبار سے تین قسموں میں منحصر ہے، کیونکہ فإن المکنی عنہ قد یکون صفتا، کیونکہ وہ مکنی عنہ کبھی تو صفت ہوتا ہے، وقد یکون موصوفا، کبھی وہ مکنی عنہ موصوف ہوگا، وقد یکون نسبتا، تو کبھی وہ مکنی عنہ نسبت ہوگا، نہ صفت ہوگا نہ موصوف ہوگا، بلکہ اس شخص سے تعلق رکھنے والی، نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہوگی۔ تو امثلہ ہم پڑھتے ہیں تو مزید سمجھ آ جائے گی۔ عرب کہتے ہیں فلانہ تو بعیدہ تو محول قرتے، کہ فلاں عورت جو ہے نا اس کے بالی گرنے کی جو یہ جگہ ہے نا یہ بڑی لمبی ہے۔ تو اب جس کی یہ جو ہے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو یہ فاصلہ ہے لمبا ہونا، تو اسے کہتے ہیں یہ فلانہ تو بعیدہ تو محول قرتے۔ اب اول تو بات یہ کہ یہ جو حقیقی معنی ہے نا یہ مراد لینا بھی جائز ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان الفاظ سے جو مراد ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ گردن کا لمبا ہونا، محول قرط بالی گرنے کی جگہ سے مراد کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ فاصلہ لمبا ہوتا ہے تو یقینی بات اس کی گردن لمبی ہوگی۔ تو اب بالی گرنے کی جگہ کا لمبا ہونا یہ معنی مراد لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا یہ یوں کہہ دیں کہ اس کی گردن لمبی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لہٰذا محول قرط کا بعید ہونا، فاصلے کا لمبا ہونا، یہ کنایا ہے گردن کے لمبا ہونے سے، اور گردن لمبی ہونا ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے طویل الجید سے کنایا ہے، گردن کے لمبا ہونے سے یہ ایک کنایا ہے۔ تو طویل الجید گردن کا لمبا ہونا ایک وصف ہے، یعنی صفت ہے، تو یہ کنایا عن صفت ہے۔ خنسا نے، حضرت خنسا نے اپنے بھائی صخر کے بارے میں کہا طویل النجاد رفیع العماد کثیر الرماد اذا ما شطا، کہ طویل النجاد اس کی تلوار کا پٹا لمبا ہے، رفیع العماد اس کے ستون بلند ہیں، کثیر الرماد اس کی راکھ زیادہ ہوتی ہے، اذا ما شطا جب سردیاں آتی ہیں، یعنی جب سردیاں آتی ہیں تو اس کے گھر آگ جلی رہتی ہے، مہمانوں کی ضیافت ہوتی رہتی ہے، تو یہ کثیر الرماد راکھ کا زیادہ ہونا، سخی ہونے سے کنایا ہے۔ تو اب کثیر الرماد کے اپنے معنی کو بھی اگر آپ مراد لے لیں تو یہ بھی درست ہے، لیکن کثیر الرماد سے ایک لازم معنی ہمیں محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کثیر الرماد ہو تو وہ سخی ہوتا ہے، مہمانوں کی ضیافت کے لیے اس کا چولہا جلتا رہتا ہے، تو یہ کثیر الرماد سخی ہونے سے کنایا ہے، اور سخی ہونا ایک وصف ہے، صفت ہے، لہٰذا یہ کثیر الرماد بھی کنایا عن صفت ہے جی۔ اور طویل النجاد رفیع العماد ہونا، یہ ستونوں کا لمبا ہونا یا تلوار کا پٹا لمبا ہونا یہ بہادری سے کنایا ہے، اور ستونوں کا لمبا ہونا یہ بھی بلند مرتبہ ہونے سے کنایا ہے، تو لہذا یہ بھی کنایا عن صفت کی مثال ہے۔ کنایا عن موصوف کی مثالیں مصنف نے یہ ذکر کی کہ فقال آخر فی فضل دار العلوم فی احیاء لغت العرب، ایک دارالعلوم مدرسہ جو عربی زبان کو زندہ کرنے کا کام کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا واجدت فی کہ بنت عدنان دارن، کہ اے مدرسہ تجھ میں عدنان کی بیٹی نے، دختر عدنان نے گھر بنایا، ایسا گھر پایا ذکرتہا جس نے یاد دلا دی بداوت العرابی، عربوں کی بدویانہ زندگی کی یاد دلا دی۔ تو اب بنت عدنان نے تجھ میں گھر پایا، عدنان کی بیٹی
یہ بھی تو ٹھیک ہے، معنی مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہاں اصل مصنف کی مراد عدنان کی بیٹی کے لفظ بول کر عربی زبان مراد ہے۔ تو عربی زبان ایک ذات ہے، صفت نہیں ہے، عربی زبان ہے، ایک وصف نہیں ہے، ذات ہے۔ ذات اور صفات میں فرق ہوتا ہے، تو جو ذات ہوتی ہے وہ موصوف بنا کرتی ہے، تو عربی زبان موصوف ہے، تو لہٰذا یہ بنت عدنان کا لفظ عربی زبان سے کنایا ہے جو کہ موصوف ہے، تو یہ کنایا عن الموصوف ہے جی۔ ایک اور نے کہا کہ الضاربین، یہ الضاربین والطاعنین یہ منصوب حالت میں پڑھے ہیں، تو یہ منصوب علی المدح ہیں، یعنی میں تعریف کرتا ہوں الضاربین ان مارنے والوں کی، بکل ابید مخزمی جو ابید سفید، مخزم آر پار ہونے والی تلوار کے ساتھ سرکوبی کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، والطاعنین اور نیزہ گھونپتے ہیں، مجامع الادغان دغن کینے والی جگہوں پر وہ نیزے گھونپتے ہیں، تو یہ مجامع الادغان حسد کی جو جگہ ہیں، یہ بھی تو ٹھیک ہے، لیکن حسد کی جگہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور دل موصوف ہے، لہٰذا یہ مجامع الادغان کا لفظ جو ہے یہ کنایہ عن الموصوف ہے، کہ مجامع الادغان سے مراد دل ہے اور دل موصوف ہے۔ کنایہ عن نسبت کی مثال تو کہا المجد بین ثوبیک، بزرگی تیرے کپڑوں میں، کپڑوں میں نہیں ہے، ذات میں ہے، کپڑوں کے اندر ذات موجود ہے، جسم موجود ہے، اس جسم میں بزرگی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ وہ کہتا تیری ذات میں بزرگی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تیرے کپڑوں میں بزرگی ہے، اس کپڑے کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، جسم میں بزرگی ہے، تو یہ اب کنایہ عن نسبت ہے، کیونکہ کپڑوں کی نسبت ہے اسی چیز سے جس میں وہ بزرگی ہے، تو یہ کنایہ عن نسبت کی مثال ہے۔ والکرم ملء بردیک، تیرے چادروں میں سخاوت بھری ہوئی ہے، تو چادروں میں تو نہیں ہے، سخاوت اسی کی ذات میں ہے جس کے اوپر یہ چادریں ہیں، چادروں کا اس جسم سے تعلق ہے، نسبت ہے، تو لہٰذا یہ کنایہ عن نسبت ہے۔ کنایہ عن نسبت کا واضح پتہ چل جاتا ہے جب کپڑوں کا ذکر آتا ہے، قبر کہا جائے، گنبد کہا جائے، کپڑوں میں یہ چیز ہے، قبر میں ایسی چیز ہے، تو یہ سب کنایہ عن نسبت کی مثالیں ہوتی ہیں۔ نموذج ہے، متنبی نے سیف الدولہ کی جو بنو کلاب کے ساتھ جنگ تھی، مارکہ ہرائی تھی، اس کے بارے میں کہا فَمَسَّاهُمْ، مسا شام کی ہم ان کے پاس، وَبُسْطُهُمْ تو ان کی قالینیں، ان کے بچھونے، حریر ریشم کے تھے، یعنی آباد تھے، عیش و نعم میں پل رہے تھے، صبحہم جب سیف الدولہ نے ان کے پاس صبح کی، وَبُسْطُهُمْ تُرَابُ تو ان کے بچھونے مٹی بن چکے تھے، ذلیل ہو چکے تھے۔ وَمَنْ فِي كَفِّهِ مِنْهُمْ قَنَاتٌ، من اور وہ شخص فی کفی جس کے ہاتھ میں قنات نیزہ تھا نا، یعنی جو مرد تھا، کمن ایسے ہو گیا جیسے فی کفی مینم خضاب ہو کہ اس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہو، یعنی عورتوں کی طرح وہ عاجز بن چکے تھے۔ تو ومن فی کفی مینم قنات کا جو جملہ ہے یہ در حقیقت مرد سے کنایا ہے، اور مرد موصوف ہے، اور کمان فی کفی مینم خضاب ہو یہ عورت سے کنایا ہے، عورت بھی موصوف ہے، تو یہ دوسرے شعر میں دونوں جگہوں پر کنایہ عن موصوف ہے۔ لیکن بچھونوں کا ریشمی ہونا یا مٹی ہو جانا یہ ان کے عیش و عشرت اور ذلت سے کنایا ہے، عیش و عشرت اور ذلت وصف ہیں، تو ان پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کنایہ عن صفت ہے جی۔ وقال فی مدح کافور، کافور کی تعریف میں متنبی نے کہا ان فی ثوبک الذی المجد فی، کہ تیرے وہ کپڑے جن میں بزرگی ہے نا، لضیاء ان میں ایسی روشنی ہے، یزری بکل ضیاء جو ہر روشنی کو معیوب کر دیتی، چندھا رہی ہوتی ہیں۔ تو کپڑوں میں بزرگی ہے، میں نے پہلے کہا تھا کپڑوں کا ذکر آتا ہے تو کنایہ عن نسبت ہوتا ہے، بزرگی کپڑوں میں نہیں تھی، اس وجود میں تھی جس پر یہ کپڑے تھے، کنایہ عن نسبت ہے جی۔ مشق نمبر 1 ہے کہ یہ الفاظ عربوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ کس سے کنایہ ہیں؟ صفت سے کنایہ، تو یہ کون سی صفت سے کنایہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام امثلہ کنایہ عن صفت کی ہیں، اب ہم نے اس صفت کی تعیین کرنی ہے۔ نوم الضحیٰ چاش تک سونے والا یا سونے والی، تو یہ ناز و نعم میں پرورش پانے والی سے کنایہ ہے۔ القا فلان نساؤ،
فلاں نے اپنا عصا پھینک دیا، یہ طویل سفر کے بعد اقامت گزین ہونے سے کنایا ہے۔ نائمۃ الکفین، وہ نرم و نازک ہتھیلیوں والی ہے، تو یہ امور خانہ سے فارغ البال بے نیاز ہو جانے سے کنایا ہے۔ قورا فلان سن، و فلاں نے اپنے دانت بجائے، یہ شرمندگی کے لیے ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور شرمندگی صفت ہے، کنایہ صفت ہے۔ یشار الیہ بالبنان، بالبنان، اس کی طرف انگلیوں کے پوروں سے اشارے کیے جاتے ہیں، یعنی وہ بڑا مشہور انسان ہے، جہاں سے گزرتا ہے کہتے ہیں وہ جا رہا ہے، دیکھو وہ جا رہا ہے، تو یہ جو ہے شہرت سے کنایہ ہے یا بلند مرتبہ ہونے سے یہ کنایہ صفت ہے۔ فاصبح یقلب کف علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ، تو وہ کف افسوس ملنے لگا اس پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ، جو اب اوندا گرا ہوا پڑا تھا۔ تو تقلیب الکفین جو ہوتا ہے ہاتھ ملنا، یہ شرمندگی سے یا غم زدہ ہونے سے کنایہ ہے۔ راکبہ جناح نعام نعامتن، وہ فلاں آدمی شتر مرغ کے جو ہے پروں پہ سوار ہو، تو شتر مرغ چونکہ تیز رفتاری سے کنایہ ہے، تو یہ تیز رفتاری سے کنایہ کے لیے جملہ بولا جاتا ہے، تو کنایہ صفت ہے۔ لوت اللیالی، لوا یلوی موڑ دینا، راتوں نے موڑ دیا، کفا اس کے ہاتھ کو علی لسا، عصا پر، یعنی زمانے نے اسے بوڑھا کر دیا، تو یہ بڑھاپے سے کنایہ ہے۔ متنبی نے اپنے گھوڑے کے بارے میں کہا، اسراؤ، میں پچھاڑ دیتا ہوں، ایل واش، ہر وحشی کا میں تعاقب کرتا ہوں اسی گھوڑے سے، قفیتہ بہ، تو میں اسے مار کے رکھ دیتا ہوں۔ اسراؤ، میں پچھاڑ دیتا ہوں، مار کے رکھ دیتا ہوں، قفیتہ بھی، جس کے پیچھے بھی میں پڑتا ہوں، بھی اس گھوڑے کے ساتھ، وانزل عنہ، اور میں اسے اترتا ہوں نا، تو مثلہ، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ گھوڑا اسی طرح ہوتا ہے، ہین ارکبو، کہ جیسے میں جب اس پہ سوار ہوا تھا، تو جس طرح اس میں جو طاقت تھی اسی طرح یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ گھوڑے کے طاقتور ہونے سے اور نسل والے ہونے سے کنایہ ہے۔ فلان لا یادع العصا عن عاتقہ، فلاں آدمی اپنے کندھے سے عصا نہیں ہٹاتا، یعنی ہمیشہ سفر میں ہی رہتا ہے، یہ ڈنڈا رکھتے تھے، سفر کی علامت تھی، تو یہ مسافر ہونے سے کنایہ ہے، سفر سے کنایہ۔ مشق نمبر 2 ہے کہ کنایہ عن الموصوف کی وضاحت کریں، یعنی ان تمام امثلہ میں کنایہ عن الموصوف ہے، آپ بتائیں کہ یہ الفاظ کس موصوف کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ قوم، وہ ایسی قوم ہے، ترا، آپ دیکھیں گے، ارماحہم، ان کے نیزوں کو، یوم الوغا، جنگ کے دن، مشغوفتاً، کہ وہ چبھے ہوئے ہوں گے، بے مواطن الکتمان، چھپی ہوئی جگہوں پر، چھپی ہوئی جگہیں جو کہ دل ہیں، تو یہ مواطن الکتمان دل سے کنایہ، اور دل موصوف ہے، لہذا کنایہ عن الموصوف ہے، کیونکہ دل کوئی صفت نہیں ہے، دل ذات ہے، اور یہ موصوف ہی بن سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اومن ینشأ فی الحلیۃ، بھلا کہ اللہ تعالیٰ وہ جنم دے گا جو حلیہ، زیورات میں پروان چڑھتی ہے، وہ فی الخصام میں، اور وہ جھگڑے میں، غیر مبین، بیان کرنے والی نہیں ہوتی اپنے مدعا کو، تو یہ عورت سے کنایہ ہے، بچی سے، لڑکی سے، تو وہ زیورات میں پلتی ہے، ناز و نعم میں، تو یہ اومن ینشأ فی الحلیہ، یہ بچی سے کنایہ ہے، کنایہ عن الموصوف ہے۔ کان المنصور فی بستان، منصور ایک دن باغ میں تھا، فی ایام محاربتی، اس دنوں میں کہ جب اس کی جنگ ہو رہی تھی، ابراہیم ابن عبداللہ ابن الحسن، ابراہیم بن عبداللہ بن حسن سے اس کی جنگ ہو رہی تھی، تو منصور باغ میں کھڑا تھا، ونظر الی شجرۃ خلاف، تو اس نے خلاف کے درخت کو دیکھا، فقال للربیع، تو اس نے ربیع سے پوچھا، ما ھذی الشجرۃ، یہ درخت کیا ہے؟ تو خلاف نامی چونکہ درخت تھا، اور خلاف یا مخالفت کا ان دنوں ذکر لانا گویا یہ منصور کو مزید بھڑکانے کے مترادف تھا، تو ربیع نے جواب یہ دیا کہ یا امیر المومنین، طاعتن، یہ اطاعت کا درخت ہے، مخالفت کا نہیں ہے، تو اس نے خلاف کے لیے طاعت کا لفظ استعمال کیا، تو طاعتن کا لفظ شجرۃ الخلاف سے کنایہ تھا، اور شجرۃ الخلاف موصوف ہے، درخت ذات ہے، تو یہ کنایہ عن الموصوف ہے۔
مر راجل فی صحن دار الرشید، ایک آدمی خلیفہ ہارون الرشید کے گھر کے صحن سے گزرا، وماؤ اور اس کے پاس تھے حزمت و خیزران، خیزران کی لکڑیوں کا گٹھا تھا، خیزران لکڑی کا نام ہے۔ فقال الرشید، تو خلیفہ رشید نے پوچھا، للفضل بن ربی، فضل بن ربی سے پوچھا، ماذا کا، بھئی یہ کیا چیز اٹھایا جا رہا ہے؟ تو فقالا، تو وہ کہنے لگا، عروق اور رما، یہ نیزے کی لکڑیاں ہیں۔ یا امیر المومن، اے بادشاہ سلامت، فقاریا، اور فضل بن ربی نے یہ مناسب نہ سمجھا، یقولا کہ وہ کہے خیزران، کیوں بھائی خیزران کہنا مناسب نہ سمجھا؟ لموافقت ذالک الاسم ام الرشید، کیونکہ خیزران رشید کی ماں کا نام ہے، تو خلیفہ رشید کی ماں کے نام کے موافق ہونے کی وجہ سے اس نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی ماں کا نام لے، تو اس نے جو ہے عروق الرماح کا لفظ اس خیزران کے لیے بطور کنایہ استعمال کیا، اور خیزران موصوف ہے، لہذا یہ کنایہ عن الموصوف ہے۔ ابو نواس نے شراب کے وصف میں کہا، ولما شربناہا، جب ہم نے اسے پیا، دب دبیبہا، اور اس کا سرایت کرنا جا پہنچا، الی مواطن الاسرار، رازوں والی جگہوں تک، کل تو لہا، تو میں نے اس شراب سے کہا، کفی، واقف یاقف سے کف، ٹھہر جا، تو میں نے شراب سے کہا کہ ہی کفی، کہ اب ذرا رک جا۔ تو مواطن الاسرار، رازوں والی جگہ دل ہی ہے، تو یہ مواطن الاسرار سے مراد دل ہے جو کہ موصوف ہے، لہذا یہ کنایہ عن الموصوف۔ ماری نے تلوار کے وصف میں کہا، سلیل النار، وہ آگ کا بیٹا ہے، سلیل سلالۃ من ماء مہین کہا جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو سلیل بیٹے کے لیے کہا، نار آگ، تو یہ تلوار چونکہ آگ میں بنائی جاتی ہے تو اسے آگ کا بیٹا کہا، تو سلیل النار کا لفظ تلوار سے کنایہ، اور تلوار موصوف ہے، کنایہ عن الموصوف ہے۔ شعر کا مکمل ترجمہ سماعت فرمائیے گا، وہ آگ کا بیٹا ہے، دکا ورکا، جو انتہائی باریک اور نرم و نازک ہے، کأن اباہ، گویا اس کے باپ نے یعنی آگ نے، اور راسہ، اس کو وراثت دی، السلالہ، جو ہے جان لیوا بیماریوں کی، جان لیوا بیماریاں اسے ورثے میں دی ہیں کہ یہ جس کو بھی جہاں ٹکراتی ہے اس کی جان لے لیتی ہے۔ کابر سن فلان وجاء النذیر، فلاں کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے پاس ڈرانے والا آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، بڑھاپا آیا تھا، تو یہ نذیر کو بڑھاپے کے لیے کنایتاً استعمال کیا، بڑھاپا موصوف ہے، کنایہ عن الموصوف کی مثال ہے۔ سئل اعرابی عن سبب اشتعال شیبہ، کسی بدو سے پوچھا گیا بڑھاپے کے شعلہ زن ہونے، بھڑک جانے کے بارے میں پوچھا نا، تو فقالا، وہ کہنے لگا، ھذا رغبۃ الشباب، یہ جوانی کی جھاگ ہے، کہ یہ بڑھاپا جوانی کی جھاگ ہے، تو رغبۃ الشباب سے مراد بڑھاپا لیا، اور بڑھاپا موصوف ہے، یہ کنایہ عن الموصوف ہے۔ رسول آخر، ایک اور سے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ بڑھاپا کیا ہے، تو وہ کہنے لگا، ھذا غبار وقاء الدہر، کہ یہ حادثات زمانہ کا غبار ہے۔ تو اب رغبت الشباب یا وقاء الدہر جو ہیں، یہ بڑھاپے کے لیے بطور کنایہ استعمال ہوئے، اور بڑھاپا کیا ہے، موصوف ہے یا صفت ہے، تو بڑھاپا موصوف ہے۔ جی جربہ بیان کیا جاتا ہے، ان الحجاج قال للغضبان ابن کباسرہ، کہ حجاج بن یوسف نے غضبان بن کباسرہ سے کہا، لأحملنک علی الادہم، کہ میں تجھے ادہم پر سوار کروں گا، ادہم سیاہ تلوار کی، اس نے ادہم کا لفظ استعمال کیا۔ فقالا، تو آگے کہنے لگا غضبان بن کباسرہ کہ مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشہب، کہ بادشاہ کی مثل لوگ ہی ادہم اور اشہب یعنی سیاہ اور سفید گھوڑوں پر سوار کر سکتے ہیں۔ تو اس نے تلوار بیڑیاں مراد لی، ادہم سے مراد کالی بیڑیاں مراد لیں، اس نے آگے کہا ہاں واقعی ادہم اور اشہب پر ہی آپ سوار کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھئی آپ نہیں سمجھ رہے، انہ الحدید، یہ لوہا ہے، لوہا۔ تو فقالا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، لأن یکون حدیداً خیر من ان یکون بلیداً، تو اس نے حدید کا دوسرا معنی لیا، تیز رفتار ہونا، تو وہ کہنے لگا کہ واقعی ادم اور اشب کا حدید ہونا، تیز ہونا، خیر، یہ زیادہ اچھا ہے، من ان یکون بلیداً، ان کے سست رفتار ہونے سے۔ تو عجیب ہی کمال کا یہ اسلوب حکیم ہے۔ تو اس نے ادہم کا لفظ دونوں نے جو ہے کنایتاً استعمال کیا، ایک نے گھوڑے کے لیے تو ایک نے بیڑی کے لیے، خواہ بیڑیاں ہوں یا گھوڑے ہوں، یہ موصوف ہیں، کنایہ عن الموصوف کی مثالیں۔
مشق نمبر 3 میں کنایہ عن نسبت ہے، ان کو بیان کیجیے۔ ان السماحۃ والمروءۃ والندى فی قبۃ ضربت علی ابن الحشرجی، کہ یہ سخاوت، مروت جوان مردی، والندى اور فیاضی جو ہے، فی قبۃ اس گنبد میں ہیں، ضربت جو بنایا گیا، علی ابن الحشرج ابن حشرج کے گنبد پر جو قبہ بنایا گیا، ابن حشرت کے اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے، اسی میں سخاوت بھی ہے، جوان مردی بھی ہے۔ تو گنبد میں تو وہ شخص تھا جو فوت ہوا، اور اس شخص کے اندر یہ تمام صفات تھیں، تو لہٰذا اس گنبد کا چونکہ اس کے ساتھ نسبت تھی، تو یہ کنایہ عن نسبت کی مثال ہے۔ ایک بدو نے کہا دخلت البصرہ تھا، میں بصرہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، فیضان ثیاب الاحرار علی اجسام عبید، کہ آزاد لوگوں کے کپڑے غلاموں کے جسموں پر تھے، یعنی وہ لوگ غلام بن چکے تھے، تو ان لوگوں کو غلام کہنے کی وجہ یہ کہا آزاد کپڑوں کے اندر غلام تھے، کیونکہ غلامی تو ان لوگوں میں تھی لیکن ان لوگوں کے ساتھ کپڑوں کا تعلق تھا، تو یہ کنایہ عن نسبت ہے۔ شاعر نے کہا الیمن یتبع ظلہ، کہ برکت اس کے سائے کے پیچھے چلتی ہے، برکت اس کے سائے میں چلتی ہے، تو سائے میں تو برکت نہیں چلتی تھی، وہ شخص خود چل رہا تھا لیکن سائے کا اس کے ساتھ تعلق تھا، تو یہ کنایہ عن نسبت ہے جی۔ والمجد یمشی فی رکابہ، اور بزرگی اس کی رکاب میں چلتی ہے، اس کے رکاب میں وہ خود ہوا کرتا تھا جس میں یہ بزرگی تھی، چونکہ رکاب کا اس کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے، لہذا یہ کنایہ عن نسبت کی مثال ہے جی۔ مشق نمبر 4 ہے کہ لازم معنی کی وضاحت کریں، کہ جو کنایہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا لازم معنی کیا ہے جی۔ ایک عرابی نے کسی خطیب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کانا بلیل الریق، فلاں تر تھوک والا ہے۔ اب تر تھوک ہونا اس کا مطلب ہے اس کی زبان میں سلاست و روانی تھی، وہ مروب نہیں تھا کہ اسٹیج فیئر اس میں کہ وہ بولنے کی وجہ سے اس کی جو ہے تھوک خشک ہو گئی، وہ بول نہیں سکتا، مروب ہو گیا ہے، تو ان اوصاف سے اسے جو ہے بالا تر کرنے کے لیے اس نے کہا اس کی تھوک تازہ رہتی ہے گفتار کے وقت، تو یہ بلاغت و فصاحت سے کنایہ ہے۔ قلیل الحرکات، اس کی حرکات بھی کم ہوتی ہیں، یعنی سمندر کی طرح، سیل رواں کی طرح وہ چل رہا ہوتا ہے فصیح و بلیغ کلام میں، تو یہ فصاحت و بلاغت سے کنایہ ہے، اور فصیح ہونا یہ ایک صفت ہے، لہذا یہ کنایہ عن صفت کی مثال ہے۔ یزید بن حکم نے محلب کی تعریف میں کہا اصبح فی قید کا، تیری قید میں ہو گئی السماحت والمجد، سخاوت، بزرگی، وفضل الصلاح، اور نیکی کا کمال، صلاحیت کا کمال، والحسب، اور حسب کی صفات، خاندانی وجاہت تیری قید میں آ گئیں، قید میں نہیں آئی تھی، اس کی ذات میں آئی تھی، تو یہ قید کا لفظ استعمال کر کے اس نے کنایہ عن نسبت کو بیان کیا۔ عرب کہتے ہیں فلان رحب الذراع، فلاں کے بازو بڑے وسیع ہیں، یعنی وہ سخی ہے، تو یہ سخاوت سے کنایہ ہے۔ نقی و صوب، صاف کپڑوں والا ہے، یعنی وہ نیک صالح انسان ہے، کپڑوں کو صاف رکھتا ہے۔ نقی و صوب، اس کے نیک ہونے سے کنایہ ہے، یہ بھی کنایہ عن صفت ہے۔ طاہر الازار، اس کی جو شلوار ہے وہ بھی پاک رہتی، پاک دامن ہے، وہ تہ بند اس کا پاک ہے، تو یہ پاک دامن ہونے سے، عفیف ہونے سے کنایہ ہے، یہ بھی کنایہ عن نسبت ہے۔ سلیم و دوائے صدر، سینے کی امراض سے وہ پاک ہے، یعنی اس کے سینے میں برے خیالات نہیں آتے، وہ اتنا صالح شخص ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہونے سے کنایہ عن صفت کی یہ امثلہ تھی۔ بہترین ہے جب بھیڑیے کو قتل کیا تو کہنے لگا اتبعت اخرى، میں اس کے پیچھے پھر لگا، فاضللت نسلا، تو میں نے گم کر دیا نسلا، اپنا نیزہ گم کر دیا، بحیث وہاں جہاں پر یکون اللب، دل ہوتا ہے، والرعب، خوف ہوتا ہے، والحقد، اور حسد ہوتا ہے، اور یہ وہ کون سی جگہ ہیں، یہ دل ہے، تو یہ یکون اللب والرعب والحقد دل سے کنایہ ہے، اور دل موصوف ہے، لہذا یہ کنایہ عن الموصوف ہے۔ ایک اور نے مرثیے میں کہا من مات بعلۃ فی صدرہ، جو سینے کی مرض میں فوت ہوا تھا، تو کہنے لگا دبت لہو فی مواطن الحلم علت، کہ بیماری دبت سریت کر گئی فی مواطن الحلم، بردباری والی جگہ میں،
تو بردباری والی جگہ سینہ دل سے یہ کنایہ ہے، کنایہ عن الموصوف ہے۔ اور کہتا ہے لہا کالسلال الرکش شر و دبیبی، السلال سانپ زہریلا، الرکش دھاری دار، دھاری دار سانپ کی طرح، لہا اس کے لیے تھا، شر و دبیبی برا سرایت کرنا۔ بہت اچھا میں آگے کہنے لگا چلا بات پکا نہ آواز نہیں آتی تو بالو میں۔ تو مواطن الحلم دل سے کنایہ ہیں، یہ کنایہ عن الموصوف ہے۔ وصف عرابی امراۃً فقال، ایک بدو نے عورت کی تعریف میں کہا کہ وہ اپنا دامن گھسیٹتی علی رکوب نعامۃ، شتر مرغ کی ٹانگوں پر۔ شتر مرغ کی ٹانگیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں تو اس عورت کی ٹانگیں کمزور تھیں، تو عورت کی ٹانگوں کے کمزور ہونے سے یہ کنایہ ہے، تو یہ کنایہ عن الصفت ہے۔ درجۂ مثالوں کو بیان کیجئے کہ کہاں حقیقی معنی مراد لینا درست ہے اور کہاں جائز نہیں۔ تو ایک اعرابی نے کسی آدمی کے برے رویے کے بارے میں کہا، کانا اذا رآنی، جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو قرب من حاجب حاجبا، تو اپنا ایک ابرو دوسرے کے قریب کرتا ہے، یعنی غصے میں ہوتا ہے تو ابرو کے قریب کرنا حقیقی الفاظ سے معنی مراد، حقیقی معنی مراد لینا بھی جائز ہے، اور بھویں سکیڑ لینے سے کنایہ بھی ہے۔ ابو نواس نے ایک قصیدے میں کہا، فما جازہ جود، سخاوت اس سے تجاوز نہیں کرتی، ولا حل دونہ، اور نہیں کسی اور کے پاس جا کے اترتی ہے، ولیکن یسیر الجود حیث یسیرو، بلکہ سخاوت وہاں چلتی ہے جہاں وہ چلتا ہے، تو جہاں وہ چلتا ہے سخاوت اسی جگہ پہ چلتی ہے، تو یہ کنایہ عن النسبت ہے۔ عرب کنایتاً کہتے ہیں امن اس شخص کے لیے جو جاہر غیرہ ہو، جو کسی غیر سے بلا دعوت اعلانیہ دعوت رکھتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں لابس لہ جلد النمر، کہ فلاں نے اس کے لیے چیتے کا چمڑا پہن رکھا ہے، وہ جلد الارکم، فلاں کا سانپ کی کھال پہن رکھی ہے، کہتے ہیں نا وہ فلاں سانپ بنا ہوا ہے، تو یہ کنایہ ہے۔ وقلب لہ ظہر المجن، اور فلاں نے اور اس کے لیے ڈھال کی پشت کو اس الٹ کر دیا، تو یہ چیتے کا یا سانپ کا لباس پہنا یہاں حقیقی لفظ تو مراد نہیں لیے جا سکتے، البتہ یہ کنایہ عن صفت ہے، اور ظہر المجن کو حقیقی طور پر بھی مراد لے سکتے ہیں۔ فلان عریض الوساد، فلاں آدمی عریض الوساد چوڑے تکیے والا ہے، اغم الکفا، اور گدی کے گھنے بالوں والا ہے، تو یہ کند ذہن ہونے سے کنایہ عن صفت ہے۔ تجول خلاخیل النساء ولا ارا، کہ عورتوں کے پازیب حرکت کرتے ہیں، ولا ارا لرملۃ خلخالا، لیکن میں رملہ کے لیے کوئی پازیب نہیں دیکھتا، یجول جو حرکت کرے، ولا قلبہ، اور نہ ہی کوئی کنگن، یعنی وہ اتنی موٹی ہے اس پہ نہ ہی کنگن آتے ہیں اور نہ ہی پازیب ہیں، یہ موٹا ہونے سے کنایہ عن صفت ہے۔ عرب لوگ تعریف میں کہتے ہیں الکرم فی اثناء حلتہ، کہ سخاوت اس کے کپڑوں کے اندر ہے، یہ کنایہ عن نسبت واضح ہے۔ فلان نافخ شزکہ ہے، فلاں نے اپنی بانچھیں پھونکیں، اے تکبرا، یعنی تکبر کیا، و وارما، اور کہتے ہیں وارما انفہ، کہ اس کی ناک سوج گئی، اذا غاضب، جب وہ غصے میں ہو، تو یہ دونوں جو ہیں کنایہ عن صفت ہیں۔ تو ایک عرابی عورت نے کسی حکمران سے کہا، اشکو الیکا، میں تیری طرف شکایت لے کر آئی ہوں، قلت الجرذان، چوہوں کے کم ہونے کی، تو چوہے وہاں کم ہوتے ہیں جہاں غربت ہوتی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا، تو یہ قلت الجرذان صفت سے کنایہ ہے، جہاں حقیقی معنی بھی جائز ہے اور کنایہ کا معنی بھی درست ہے۔ شاعر نے کہا بید المطابخ، ان کے باورچی خانے چمک رہے ہیں، سفید ہیں، لا تشکو اماؤہم، ان کی لونڈیاں شکایت نہیں کرتیں، طبخ القدور، ہنڈیاں پکانے کی، ولا غسل المنادیل، اور نہ ہی رومال دھونے کی، یعنی یہ اتنا کنجوس ہے اس کے باورچی خانے میں آگ ہی نہیں جلتی، تو یہ جملے کنجوسی سے کنایہ ہیں، دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں معنی۔ مطبخ داود فی نظافت، کہ داود کا باورچی خانہ اپنی صفائی میں اشبہ الشیء بعرش بلقیس، بلقیس کے عرش کے زیادہ مشابہ ہے، یعنی اسی طرح چمک رہا ہے۔ ثیاب و طباخی اذا اتسخت، اور اس کے جو روٹی پکانے والے ہیں ان کے کپڑے میلے ہو جائیں، انقا بیاضا من القراطیس، تو وہ کاغذ سے بھی زیادہ سفید ہوتے ہیں،
یعنی وہ بھی بلا کے کنجوس ہیں۔ فتن مختصر المعقول، فلاں کم کھانے والا ہے، والمشروب والعطر، یعنی اس کے کھانے پینے اور عطر کی چیزیں بہت ہی مختصر ہیں۔ نقی الکاس والکسات، اور اس کا پیالہ صاف ستھرا رہتا ہے، والمندیل والقدر، ہنڈیا رومال سب صاف ہوتے ہیں، یہ بھی کنجوسی سے کنایا ہے۔ فلسنا یہ آخری مشق ہے، مشق نمبر 6، فلسنا العقاب، ہم نہیں ہیں کہ العقاب ایڑیوں پر، تدمہ قلومنا، ہمارے زخم خون بہائیں، تدمہ، ولیکن الاقدامنا تقطر الدماء، لیکن ہمارے خون ہمارے قدموں پہ گرتے ہیں، یعنی ہم پشت دکھا کے نہیں بھاگتے کہ ہمیں پیچھے تلواریں لگیں اور ہماری ایڑیوں پر خون بہے، ہم تو سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سینے میں ہمیں تیر لگتا ہے تو ہمارا خون ہمارے قدموں پہ بہتا ہے۔ تو پہلے مصرع بزدلی سے کنایا ہے، اور دوسرا مصرع بہادری سے کنایا ہے۔ یہ کنایہ عن صفت کی مثالیں ہیں۔